مدینہ پاک سے ہزاروں کے قافلے کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں نا، اونٹوں کا اور گھوڑوں پر سواری کرنے کا زمانہ تھا. ابوا شریف کے مقام کے قریب پہنچے تو وہ جو مکہ پاک کا رستہ ہے اس سے ہٹ کے میرے آقا نے یکدم اپنی سواری کا رخ ابوا شریف کی طرف کر لیا. ابوا شریف کی طرف جا کر رخ کر لیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جس وقت ابوا پہنچتے ہیں پیچھے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی امتی، سرکار کے غلام ساتھ ہیں کہ یہ ایک دم مکہ کا رستہ چھوڑ کر یہ ابوا کی طرف جا رہے ہیں. جس وقت میرے آقا حضرت سیدہ آمنہ کی قبر انور پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کے اپنے سر کو اپنے دونوں گھٹنوں میں دے دیا اور وہاں بیٹھ کے کافی دیر تک اپنی امی جان سے باتیں کرتے رہے. اپنی امی جان سے باتیں کرتے رہے. امی جان، آپ کا بیٹا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ کا بیٹا امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے. رب کائنات نے اس وقت آپ کے بیٹے کو بڑا عروج عطا کیا ہوا ہے. کافی دیر تک میرے آقا اپنی امی کی خدمت میں بیٹھے رہے اور وہاں اپنی والدہ کے ساتھ باتیں کرتے رہے. دیکھیں 6 سال کی عمر میں اور پھر 57 ایئر کی عمر میں سرکار حج کے لیے جا رہے ہیں. کتنا عرصہ ہے، اس کے بعد بھی اپنی والدہ کو بھولے نہیں، بلکہ قبر پر جا کے دعا بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. اس سے قبر پر جا کے دعا کرنا بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج کل تو کئی لوگ اس حوالے سے بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں اور روکتے ہیں. اللہ کریم کی ذات ہمیں سچا اور سچا مسئلہ کرتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے والا سیدھا جنتی ہے. اور تیسرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہو، جس کے بال بچہ زیادہ ہو، جس کے خرچہ زیادہ ہو، آمدنی تھوڑی ہو، تھوڑی آمدنی کے باوجود اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے، وہ بندہ بھی سیدھا جنتی ہے. جو اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیتا. اب ذرا دیکھیں اپنے گردان میں جھانک کے کہ ہم کتنا اس بات کا خیال رکھتے ہیں. ہم پھر کہتے ہیں پیر صاحب دعا کریں، تعویذ دیں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے، سنتے نہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے. کیا ہم نے ان کے لیے حلال روزی کا اہتمام کیا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ سیدھا جنتی ہے جس کا خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے اور کم آمدنی کے باوجود بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیتا، وہ سیدھا جنتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سرکار کی بارگاہ میں غلام آ رہے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے اور میرے آقا کی دستبوسی کر رہے ہیں. ایک غلام ایسے آتے ہیں جن کے ہاتھ بڑے موٹے موٹے ہیں، ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کھردرے ہاتھ ہیں. جس وقت وہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، میرے آقا نے ان کے ہاتھوں کو چھو لیا. سبحان اللہ. سارے لوگ میرے تکبیر، ساری دنیا میرے آقا کے ید اللہ کے ہاتھ چومنے کے لیے
तड़प रही है, तरस रही है। दूसरे सहाबा सरकार के हाथ चूम रहे हैं, लेकिन वो खुरदरे हाथों वाला जब मेरे आका की बारगाह में पहुंचता है, मेरे आका उनके हाथ चूम लेते हैं। मैं सदके और कुर्बान जाऊं उनके खुरदरे हाथों में। मेरे आका ने फरमाया, गुलामों तुम्हें पता है मैंने इसके हाथ क्यों चूमे? ये मजदूर है और इन हाथों से अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाता है। इसके हाथ गवाही दे रहे हैं कि ये हलाल रोजी कमाता है, इसलिए मैंने मेरे आका ने फरमाया, अल कासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथों से रोजी कमाने वाला अल्लाह का हबीब है, और जो अल्लाह का हबीब है मेरे आका का। सुभान अल्लाह। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी आमदनी के बावजूद जो अपने बच्चों के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने देता, वो बंदा भी सीधा जन्नती है। और चौथा मेरे आका ने फरमाया, वो बंदा, चौथा वो औरत है कि जो इस हाल में इस दुनिया से गई कि उसका खामद उस पर राजी था। इस हाल में इस दुनिया से गई कि उसका खामद उस पर राजी था। वो औरत भी सीधी जन्नती, यानी जिसकी सारी खिदमतें, सारी मोहब्बतें, सारा टाइम उसके खामद के लिए है। मेरे आका ने फरमाया, वो औरत भी सीधी जन्नती है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर खुदा के बाद किसी को सजदे का हुक्म होता, मैं औरत को हुक्म देता कि वो खामद को सजदा करे। लेकिन इसमें हमें अपने किरदार को देखना होगा, हमें अपने माहौल को देखना होगा, और हमें घर वालों के साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करना होगा। जब सरकार की सीरत पर चलकर, सरकार की सुन्नत पर चलकर हम जिंदगी गुजारेंगे, खुदा की इज्जत की कसम हमारा घर जन्नत बन जाएगा। माशाअल्लाह। मेरे आका बाहर से घर तशरीफ लाते हैं, आगे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप पानी पी रही। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा आयशा ये पानी मेरे लिए भी बचाना, ये पानी मेरे लिए भी बचाना। मेरे आका की सीरत देखे ना, जब पानी उम्मुल मोमिनीन बचा देती हैं, सरकार पीने लगते हैं ना, तो आप फरमाते हैं, आयशा बताओ आप कहाँ से पानी पी रहे थे? मैं भी उसी जगह से पी। आप मुझे बताएं, खुदा की इज्जत की कसम, जब इस तरह का घर का माहौल होगा तो वो जन्नत घर बनेगा कि नहीं बनेगा? वो घर जन्नत बनेगा जब इस तरह का माहौल होगा। बात ये है कि हमारे किरदार में फर्क है। बंदा पता नहीं कहां कहां जाके चवले मारता फिरता है, और फिर खास ये होती है कि उसकी औरत जो है वो उसकी ताबेदारी करे, उसकी खिदमत करे। जब आप सरकार की सुन्नत अपनाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी औरत आपकी ताबेदार बन जाएगी। और यूरोप में हमें अपनी बहनों को, बेटियों को ये सीरत रसूल और उम्महातुल मोमिनीन की सीरत, सीरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये सिखानी होगी। जब खुदा की इज्जत के ये सिखाएंगे, जब ये सिखा के उनको अपने घर से फारिग करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनके घर भी आगे जाके जन्नत बनेंगे। मेरे आका ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो ना, 3 बेटियां, उसने उनकी खिदमत की, सही तरह पढ़ाया लिखाया, अच्छी मुसलमान बनाया, फिर उनकी शादी करके उनको उनके घर में भेजा। मेरे आका फरमाते हैं, उनके वालिदैन उन बेटियों की खिदमत की वजह से जन्नत में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 3 ना हो, फरमाया अगर 2 की खिदमत की वो भी जन्नत में जाएंगे। ये देखें, बेटियां हमारी औलाद है ना,
ہم نے ان کی پرورش کرنی ہی کرنی ہے. سارے والدین کا یہ خاص ہوتی ہے کہ ان کی بچیوں کی اچھی پرورش کی جائے. یہ ہم نے کرنی ہے. لیکن میں صدقے اور قربان جاؤں, ہم اپنی اولاد کی پرورش مجبوری سے بھی کریں. جب سرکار کی سنت سمجھ کے کریں گے, بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں, رب آپ پر رحمت نازل کر رہا ہے. جنت جائیں. ہمیں اپنا کردار درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے دلی کے ایک مانگت کی بات یاد آ رہی ہے. میں نے رات کو ساتھیوں بیٹھے ہوئے یہ بات کی تھی. دلی کی جامع مسجد میں ایک مانگت بیٹھا ہوا تھا, مانگ رہا تھا. یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے. ایک انگریز آتا ہے مسجد کو دیکھنے کے لیے. جس وقت وہ انگریز پہنچا, اس نے سوال کیا, اس نے اپنا پرس نکالا, اس میں سے نکال کے اس کو پیسے دیے, جیب میں ڈالنے لگا. کسی وجہ سے وہ نیچے گر گیا. انگریز کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ پرس نیچے گر گیا. جس وقت وہ مانگت یہ دیکھ رہا ہے, انگریز دور چلا گیا. اس نے وہ پرس اٹھایا, کافی پیسے تھے, گھر میں جا کے رکھ دیا. 1 سال کے بعد وہی انگریز دوبارہ ادھر جاتا ہے. جس وقت دیکھا وہ مانگت بھی وہاں بیٹھا ہے, اس کو کہنے لگا, اے بابو آپ پہلے یہاں آئے تھے؟ کہنے لگا ہاں. کہتا ہے آپ رک جائیں, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں, مجھے آپ سے کام ہے. گھر سے وہی پرس وہ بٹوا لے کے آیا. کہنے لگا یہ آپ کا گرا تھا, اپنا بٹوا لینا. جس وقت اس نے یہ دیکھا نا, اس نے کہا یار اس میں اچھے بھلے پیسے ہیں, آپ مانگت ہو مانگ رہے ہو. اگر یہ پیسے آپ خرچ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے. آپ ٹکا ٹکا اکٹھا کر رہے ہو, لیکن یہ پرس آپ مجھے سال کے بعد واپس کر رہے ہو. مجھے علم بھی نہیں تھا. اس نے کہا ایک بات یاد رکھیں, میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. کل قیامت کے دن تم عیسائی ہو, تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں شکایت کریں کہ اے محمد عربی, آپ کا کلمہ پڑھنے والے نے میرے ایک امتی کا پرس چھپا لیا تھا, تو میں وہاں اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. وہ کہنے لگا میں مانگت ضرور ہوں, بے غیرت نہیں ہوں. میں مانگت ضرور ہوں, بے غیرت نہیں ہوں. ہمیں اس طرح جب ہمارا کردار ہوگا, خدا کی عزت کی قسم, دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی. ہم آج کل ہر بندہ کوئی کسی کو اپنی طرف بلا رہا ہے, کوئی کسی طرف بلا رہا ہے, اور خاص کر کے یہ فرقے بات, اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہی فرقہ ٹھیک ہے. لوگ پریشان ہیں, ہم جائیں تو کدھر جائیں, جائیں تو کدھر جائیں, کس سائڈ پہ جائیں. میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. آپ پاکستان جاتے رہتے ہیں, پاکستان سے آئے, لاری اڈے کا ماحول دیکھا آپ نے. ایک سواری ہو نا, جس وقت وہ مختلف بسوں والے اس کو دیکھ لیتے ہیں, کوئی اس کا سامان کھینچتا ہے, کوئی اس کا بچہ کھینچتا ہے, کوئی اس کو کھینچتا ہے. جس وقت ان سب کے کھینچنے سے وہ تنگ پڑ جاتی ہے نا, وہ سواری کہتی ہے جاؤ قسمہ کھاؤ, میں کیا کروں. آج کل کے بازو کا یہ حال ہو چکا ہے. ہمارے ایک مرید ہیں, ان کو یہ کھینچنے والے ایک دفعہ کے پیچھے لگ گئے. کہتے بھائی صاحب اللہ کے دین کی باتیں کریں گے, آپ آئیں. بڑے وہ سادے سے, اور پھر کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے.
آپ کا مسلک کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا مسلک وہی ہے جو میرے والدین کا تھا۔ ان کا کیا تھا؟ جو ان کے والدین کا تھا۔ ان کا کیا تھا؟ کہنے لگا جو خواجہ اجمیری مدینے سے لے کے آئے تھے ان کا کیا تھا؟ جو داتا صاحب کا تھا ان کا کیا تھا؟ جو خواجہ صاحب کا تھا ان کا کیا تھا؟ جو غوث پاک کا تھا ان کا کیا تھا؟ جو صحابہ کا تھا ان کا کیا تھا؟ جو اہل بیت کا تھا۔ ہمارا وہ سچا سچا مسلک ہے، ہمیں کسی اور مسلک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آج کل یہ بڑی پریشانی ہے اور ہر جگہ ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جتنی دیر سرکار کی غلامی میں رہیں گے، خدا کی عزت کی قسم ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدروں کی قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے۔ یا رسول اللہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت ہم سے آقا بھول ہوئی، اور پھر آج بھی سرکار کی دہلیز پر آ جائیں اور یہ عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آپ کی طرف میں آئے ہوئے ہیں، آقا کھول دے اپنا دامن رحمت ہم سے آقا بھول۔ سرکار کی بارگاہ میں آج بھی جس وقت وسیلہ لے لیں گے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ 4 بندے سیدھے جنتی ہیں: سچی توبہ کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، حلال کمانے والا، اور حلال کمانے کے علاوہ چوتھی وہ عورت جس کا خاوند اس پہ راضی تھا۔ یہ سیدھے جنتی۔ جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے ابھی یہ حاجی خالد صاحب بتا رہے تھے، ایک بندہ بیمار ہے، وہ آج دم کروانے کے لیے آئے ہوتے بڑی دور سے، وہ بیمار ہے، اس کا مالک یہودی 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں آیا، 2 مہینے کی تنخواہ بھی دی، اس کا پتہ بھی کرنے آیا، اس کو بیمار دیکھا، اب ہر دوسرے تیسرے دن اس کو فون کرتا رہتا۔ یہ ہمارے دین کا درس ہے، یہ ہمارے دین کا درس ہے، انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اور یہاں کی شاید بات کر رہے تھے آتے ہوئے گاڑی میں کہ کسی یہودی نے کسی مسلمان کے کو پیسے دینے تھے، تو اس کا مالک تھا وہ ان کے چرچ میں چلا گیا، درخواست لے کے ان کے پادری کو دی، تو جس وقت دے دی اس کو، وہ اسے یہودی کو پتہ کیا کہتا ہے؟ تو مسلمان کب کا ہو کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے جو تو کر رہا ہے۔ یہ ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں، اور اگر ہمارا یہ کردار ہے تو دلی کے باندر کی بات یاد کریں، قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم یہاں اگر اپنا کردار ٹھیک رکھیں، خدا کی عزت کی قسم ہمارے کردار سے یہاں اسلام پھیل سکتا ہے، ہمارے کردار سے یہاں اسلام پھیل سکتا ہے۔ صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، حلال کھانے کے فوائد کیا ہیں، حلال کھانے والا جو ہے، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ تو ایسا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں
خمیرہ ہوتا ہے نا، خمیرہ آٹا، اس کی تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی، اور وہ کسی اس گھر سے لے آئے جن کی کمائی میں تھوڑا شک تھا، کمائی میں تھوڑا سا شک تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو وہ روٹی پکا کے پیش کی گئی اور عرض کیا یہ خمیرہ اس گھر سے لے کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا، یہ خمیرہ، یہ روٹی ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھائے گا، لے جو باہر، مانگنے والوں کو دے دو، لیکن شرط یہ ہے ان کو پہلے بتانا ہے امام احمد کے گھر سے آئی ہے، یہ وجہ ہے، پھر ان کو دینی ہے۔ وہ لے گئے، مانگت بھی امام احمد بن حنبل کے زمانے کے تھے نا، آج کے زمانے کے نہیں تھے۔ جس وقت ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جو امام احمد نہیں کھا رہے ہم کیوں اس میں؟ وہ غلام تھے، انہوں نے وہ سارا آٹا روٹیاں جو ہیں وہ جا کے دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ امام صاحب جب وہ بندے واپس آئے پوچھا مانگتو کو دے آئے ہو؟ کہا نہیں، مانگتو نے نہیں لی۔ فرمایا کدھر کی ہے؟ کہا دریا میں پھینک آئے ہیں۔ میں اچھا دریا میں پھینک کے آئے ہو؟ آج کے بعد اس دریا کی مچھلی سے نہ امام احمد کے گھر کوئی مچھلی پکے گی اور کوئی دعوت کرنے والا دریائے دجلہ کی مچھلی پکڑ کے میری دعوت نہ کرے۔ یہ تقویٰ تھا، یہ تقویٰ تھا۔ اور ہمسائے کے حقوق، ہم یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، خدا کی عزت کی قسم اسلام ہم اپنے کردار سے پھیلا سکتے ہیں۔ ہمارے تو بڑوں کا یہ، میں بزرگوں کا ایک قول پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آ گئے، کسی نے کہا میں آپ کو بلی لا کے دیتا ہوں، بلی رکھیں، وہ چوہوں کو کھا لے گی یا اس کے ڈر سے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے گھر میں بلی آئے گی نا تو یہ چوہے اگر اس نے کھائے نہ وہ بھاگ جائے گی تو میرے پڑوسی کے گھر میں جائیں گے، نہیں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، لہذا میرے گھر میں رہیں، میرے پڑوسی کے گھر میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ہے، اس پہ اگر ہم عمل کریں خدا کی عزت کی قسم ہماری اولادیں نیک ہوگی، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں عظمت ملے گی، کامیابی کی زندگی ملے گی اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، یا رسول اللہ کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ محمدی ہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس دنیا میں عبادت کرنے کے لیے جب تم وضو کرتے ہو نا، وضو میں جو آزاد ہوئے جاتے ہیں قیامت کے دن وہ آزاد چمک رہے ہوں گے اور ان آزاد کی چمک بتائے گی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، یہ محمدی ہے، یہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکے، سرکار دور سے دیکھ کے فرمائے یہ میرا غلام آ رہا ہے، وہ باوضو رہے، جتنا وضو زیادہ کرے گا اتنا چہرے پہ نور زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بلکہ میرے آقا کا فرمانا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کو جان، میرے آقا نے فرمایا بندہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے نا، وضو کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں پانی بھی بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، شیمپو بڑا قیمتی ہوتا ہے، صابن بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہینڈ واش بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بڑا قیمتی ہینڈ واش لے لے صاف پانی کے ساتھ، وضو کی نیت سے نہیں، ویسے ہاتھ دھوئے، بلکہ اپنے آپ کو بڑا رگڑ رگڑ کے مل مل کے پورا جسم دھو لے، غسل لے لے، دھوئے، کیا
ہاتھ رگڑ کے شیمپو کے ساتھ ہینڈ واش کے ساتھ دھوتا رہے تو اس کے گناہ جڑیں گے نہیں، لیکن وضو کی نیت سے صابن شیمپو استعمال نہ کرے، ہاتھ دھوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور یہ اپنے گھر میں وضو کر رہا ہے اور اس کی رحمتوں کا برسنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ رحمتیں رکی نہیں بلکہ حکم ہوتا ہے اب تو نے وضو کر لیا ہے نا، اب مسجد کی طرف جا، اپنے گھر سے باہر نکل، ہر قدم پر تو قدم اٹھاتا جا، ہر قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اے بندے جب خدا کے گھر میں پہنچے گا، مسجد میں پہنچے گا، مسجد میں پہنچ کے سجدہ ریزی کرنا تیرا کام ہے، پھر آواز آتی ہے اے بندے تو مولا کے گھر میں آیا ہے، دنیا دار کے گھر میں نہیں آیا، مانگنا تیرا کام ہے، تیرے مانگ میں کمی ہو سکتی ہے، تو مانگنے میں کنجوسی کر سکتا ہے، وہ مولا عطا کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا، ارے تو مانگتا جا وہ عطا کرتا جائے گا، تیرا مانگنا ختم ہو جائے گا، اس کی عطا ختم نہیں۔ تیری مانگ میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے یہ تھوڑی سی گفتگو وہ کی ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ گلا بے شک خراب تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت اللہ کریم نے موقع دیا تو انشاءاللہ سرکار کا ذکر مل کے کریں گے اور مزہ بھی آئے گا۔ مجھے حاجی اللہ دیتا صاحب نے آتے ہوئے یہ کہا کہ ایک فرمائش آئی ہے، میں نے پوچھا کیا؟ فرمائش یہ ہے کہ آپ جو سرکار کے آبا کا ذکر کرتے ہیں وہ سنانا ہے۔ تو گلا تو خراب ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محبت ہے، میں وہ آپ کے سامنے چند منٹوں میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور مبارک اللہ کریم نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے جھک گئے لیکن ایک بولے ایک اکڑ گیا، وہ کہنے لگا انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کو لعین کو یہ نہیں یاد رہا کہ مجھے حکم کون کر رہا ہے اور مجھے ہی اس نے پیدا کیا ہے، بے شک آگ سے پیدا کیا ہے، عزتیں عظمتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ یہ نہ یاد رکھ سکا۔ اور جو میرے آقا کی نور کو پہچان سکے، علماء مفسرین یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو ملائکہ سے سجدہ کروایا حقیقت میں نور مصطفیٰ کی تعظیم کروائی جا رہی تھی، وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا اس کی تعظیم کروائی جا رہی تھی، اور جنہوں نے نور مصطفیٰ کو پہچان لیا اللہ پاک نے انہیں درجے اور بلندیاں عطا فرمائیں، اور جو نہ پہچان سکے جس نے انکار کر دیا فرمایا فخرج نکل جا میری بارگاہ سے، تو لعین ہے، فخرج منہا فإنک رجیم، تو لعنتی ہے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ اور آج بھی جو میرے آقا کے نور کو نہیں پہچانتے اسی طرح دھکے کھائے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے میرے آقا کے نور کو پہچان لیا انہی کے لیے عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، رفعتیں انہی کے لیے۔ میرے آقا کا نور
حضرت آدم علیہ السلام سے آگے سفر شروع کرتا ہے، کن کن چہروں کو وہ منور کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے آگے چل رہے ہیں، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مہلاہیل، مہلاہیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے اخنو، اخنو کے بیٹے متوشلے، متوشلے کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفیشاد، ارفیشاد کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فاحش، فاحش کے بیٹے رہوم، رہوم کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے تارق، تارق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ہرمس، ہرمس کے بیٹے سما، سما کے بیٹے زارق، زارق کے بیٹے ناحش، ناحش کے بیٹے مقصا، مقصا کے بیٹے احام، احام کے بیٹے اکنال۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، گلا میرا خراب ہے، توڑا بھی نہیں خراب ہے۔ اور سرکار کے ابا کے ذکر میں گلا بھی چلا کھل رہا ہے اور آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اگر بیمار کھل رہا ہے تو آپ کے تو ہیں ہی ٹھیک، ذرا سبحان اللہ بولتے ہیں۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مہلاہیل، مہلاہیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے اخنو، اخنو کے بیٹے متوشلے، متوشلے کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفیشاد، ارفیشاد کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فاحش، فاحش کے بیٹے رہوم، رہوم کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے تارق، تارق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ہرمس، ہرمس کے بیٹے سما، سما کے بیٹے زارق، زارق کے بیٹے ناحش، ناحش کے بیٹے مقصا، مقصا کے بیٹے احام، احام کے بیٹے اکنال، اکنال کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے ذیشان، ذیشان کے بیٹے عیدا، عیدا کے بیٹے رہوبا، رہوبا کے بیٹے یلحد، یلحد کے بیٹے یہدن، یہدن کے بیٹے یسبی، یسبی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے اسماعیل دراوج، اسماعیل دراوج کے بیٹے اقتوان، اقتوان کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے عبدر، عبدر کے بیٹے عافی، عافی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناحش، ناحش کے بیٹے جاہد، جاہد کے بیٹے کعبہ، کعبہ کے بیٹے اطلاف، اطلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے خدام، خدام کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عبام، عبام کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے کمال، کمال کے بیٹے سالبہ، سالبہ کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ کے بیٹے ہداد، ہداد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مار، مار کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبدالمناف، عبدالمناف کے بیٹے حاشم، حاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ، عبد اللہ کے گھر وسط انداز یکتائی، زیبائی، بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، حضرت آمنہ سے پھر عطا بن کر، سخا بن کر، حبیب کبریا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر۔ بسد انداز یکتائی، بغائے شان زیبائی، مبین بن کر امانت حضرت آمنہ کی گود میں آئی، حضرت آمنہ سے پھر عطا بن کر، سخا بن کر، حبیب کبریا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے دنیا کے کونے کونے میں اعلان کر رہے ہیں اور یہ پکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز
کر دیا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا جاؤں، سرکار کے نعرے ہم لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ، بے شک. یہ ہمارا دین ہے، بے شک. یہ ہماری جان ہے، ہماری خوراک ہے، یہ ہماری خوراک ہے انشاءاللہ. اور ایک بات یاد رکھنی ہے، میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاتے ہیں نا، اس سے پہلے ہم اس نعرے میں یا اس بات میں سچے تب ہو سکتے ہیں جب اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. سبحان اللہ. ساری رات ہم محفل نعت پہ بیٹھے رہے، صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں، خدا کی عزت کی قسم میرے آقا آپ سے ناراض ہوں، آقا ناراض ہوں گے. اور اگر آپ نعت ایک سن لیں یا ایک پڑھ لیں، لیکن نماز عشاء کی پڑھ کے سوئیں، فجر کی اٹھ کے پڑھے، خدا کی عزت کی قسم حدیث پاک کے مطابق آپ کی ساری زندگی عبادت میں گزرے گی، آپ کی ساری رات عبادت میں گزرے گی. یعنی عشاء کی پڑھ کے آپ بستر پہ سو گئے ہیں، آپ خراٹے لے رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی دنیا کے ہوش نہیں ہے، لیکن میرے آقا کے حدیث کے مطابق جب آپ نے فجر کی ٹائم پہ پڑھ لی نا، وہ خراٹے بھی عبادت لکھی جائے گی، وہ سونا بھی عبادت لکھا جائے گا، وہ بستر کے اوپر لیٹے رہنا بھی آپ کا عبادت لکھا جائے گا. اس لیے نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی دنیا تنگ کر دیتا. یہ اللہ کریم فرماتا ہے، میں خود کرتا، یہ بندہ نہیں کرتا. سادے تمہیں نہ دیو پیر صاحب کریو، پیر صاحب استخارہ کریو، پتہ نہیں ساڈے ہوتے کسی نے کوئی جادو کر سکے، کسی نے کوئی طبیعت کر سکے. ساڈے چونکہ اتنے انگلینڈ زیادہ میرپور کے لوگ نا، انہوں نے چاہتا نہیں یہ زمان دی وہ مارے اوپر کسی نے کوئی پٹھ کر سکے، مارے اوپر پٹھ ہو گئی، جادو ہو گئی. لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ نماز کی پابندی کریں گے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے، تو وہ کہتا ہے انی فانی قریب. جب میرے بندے میری طرف آتے ہیں انی فانی قریب، میں ان کے قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پھر جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے. اور اگر میرے ذکر کے قریب نہیں آئیں گے تو اللہ کریم فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی دنیا تنگ کر دیتا. اور دنیا تنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ زمین سمجھ جاتی ہے، دنیا تنگ یہی ہے اللہ نہ کرے بچوں کی پریشانی آ گئی، دکھ آ گئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، بہن بھائیوں کی پریشانی آ گئی، کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، کاروبار کا نقصان ہو گیا. یہ معاملات ایسے بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ اپنے گھر کو اپنے لیے جیل سمجھنا شروع کرتا. اس لیے اور پھر اس ملک میں، یورپ کے اس آزاد ماحول میں ہم خدا کے گھر کو آباد کریں گے، وہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. اور ہمیں اپنے کردار سے، اپنے ان چھوٹے بچوں میں اور اس معاشرے کے لوگوں میں کردار سے ہمیں اسلام پھیلانا ہے. جس وقت ہمارا کردار ٹھیک ہوگا، خدا کی عزت کی قسم سرکار بھی راضی ہوں گے، خدا بھی راضی ہوگا، اور یہ راضی ہوگے ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. مسجد کے خطیب صاحب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ سبحان صاحب قبلہ، اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرمائے، ان کے علم و فضل میں، فیض میں، کیف میں برکتیں عطا فرمائے. اور گولوی صاحب، صوفی گولوی صاحب قبلہ، اللہ کریم انہیں بھی صبر عطا فرمائے، ان کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حاجی اللہ دتا صاحب ہیں، حاجی انور صاحب ہیں، آپ سارے بڑی محبت والے لوگ ہیں. اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی یار زندہ
صحبت باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی. اور جو بات میں نے نماز کے متعلق کی ہے اس پہ آپ کو خصوصی دھیان دینا ہوگا. ویسے میں نے ساری باتیں کردار کے متعلق، زندگی کے متعلق، اصلاح کے متعلق کی ہیں. ان پہ عمل کریں گے خدا کی عزت کی قسم آپ کا گھر جنت بن جائے. السلام علیکم.